بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بکری نے شیر کے بچوں کو کیوں پالا اور ان بچوں کو پالنے سے بکری کو کیا فائدہ ہوا یا الٹا نقصان ہوا، یہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سادہ وقتوں کی بات ہے کہ کسی جنگل میں ایک بکری بہت بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک کوے کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بکری سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کسی سے کوئی خوف کیوں نہیں ہے؟ بکری نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گئی۔ میں نے ان پہ ترس کھا کر انہیں اپنا دودھ پلا کر انہیں پروان چڑھایا۔ اب وہ جوان ہیں اور انہوں نے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ میں ان کی ماں ہوں اور کوئی میری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ سو اب کسی بڑے خونخوار جانور میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈالے۔ کوے میاں کو یہ سن کر بہت رشک آیا اور اس نے سوچا کاش مجھے بھی ایسی نیکی کرنے کا موقع ملے اور پرندوں کی دنیا میں مجھے بھی احترام حاصل ہو، میں بھی ایسے ہی عزت سے گھومتا پھروں۔ اب اس کے شب و روز ایسی ہی کسی نیکی کی تلاش میں گزرتے۔ ایک روز وہ یہی سوچتا ہوا اڑا جا رہا تھا کہ اس نے نیچے دریا میں ایک چوہے کو ڈبکیاں کھاتے دیکھا۔ اس نے اسے نیکی کا سنہری موقع جانا، چنانچہ وہ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو دریا سے نکال لایا اور ایک بڑے پتھر پہ لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جوں ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، اس نے کوے کے پر کترنا شروع کر دیے۔ کوا بیچارہ نیکی کی دھن میں مگن تھا اور ادھر چوہا اپنی کارروائی ڈالنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر میں وہ خشک بھی ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بل کی طرف دوڑ لگا دی۔ کوا نیکی کر کے بہت موج میں تھا۔ اسی موج میں اس نے لمبی اڑان بھرنے کی کوشش کی مگر منہ کے بل زمین پر آ پڑا اور اڑنے سے معذور ہو کر زمین پہ ہی اچھلنے لگا۔ اتفاقاً اسی بکری کا ادھر سے گزر ہوا تو کوے کا یہ حال دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، بھائی کوے، یہ کیا ہوا؟ تمہارے خوبصورت کالے پر کہاں گئے؟ کوا پریشان تھا، نہایت غصے سے بولا، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر میں نے نیکی کرنے کی رغبت پائی، اسی خاطر میں نے اس مرتے ڈوبتے چوہے کی جان بچائی، مگر وہ میرے ہی پر کتر کے بھاگ گیا۔ بکری ہنس پڑی اور بولی، بے وقوف، اگر نیکی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتے، چوہے کا بچہ تو اپنا گھٹیا پن دکھائے گا ہی۔ لہٰذا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی ایسے انسان سے نیکی نہ کریں جس کے بارے میں عام رائے ہو کہ وہ سانپ کے اس بچے کی طرح ہے جس کو دودھ پلایا جائے تو بڑا ہو کر وہ مالک کو ہی ڈس لیتا ہے۔ اور دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں کہ وہ بدگمان ہو اور آئندہ کسی کے ساتھ نیکی نہ کرے۔ اور سب سے بڑا سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ بدلہ وصول کرنے کی ہوس میں۔ اور یقین کر لیں کہ آپ کی ہوئی نیکی زندگی میں کہیں نہ کہیں لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آتی ہے۔